ونعم نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر پیرنٹس، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں بیکاز آپ اس امپورٹنٹ میٹنگ پیرنٹ ٹیچر انٹریکشن میں آئے ہیں. اس پلیج فار اس اینڈ بلیسنگ فرام اللہ، کیونکہ ایسی جو میٹنگس ہے یہ یقیناً ہمارے بچوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے. تو وٹ از دا پرپس فار دس میٹنگ؟ کیونکہ ہمارا گول ایک ہی ہے. جو گول پیرنٹس کا ہے وہ گول ہمارا بھی ہے. واٹ از دیٹ گول؟ دا گول از ہاؤ کین وی میک آور چلڈرن سکسیزفل ان دین اینڈ دنیا. ہمارا گول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا میں اور آخرت میں کیسے کامیاب کریں. یہ گول آپ کا بھی ہے، یہ گول ہمارا بھی ہے. کیونکہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول بلیو کرتا ہے ایجوکیشن از اے 3-way پارٹنرشپ. یہ ایک اصل میں ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے. اس میں پیرنٹ انویسٹ کرتے ہیں. اسکول اپنا رول، اسکول ایک کام کرتا ہے، پیرنٹ انویسٹ کرتے ہیں، اسکول کام کرتا ہے بچے کو بنانے کے لیے. یہ ایک جیسے ایک دوسری جگہ ہم بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، ویسے ہی یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہے. تو ایجوکیشن ایک 3 پروسیس وے ہے جس میں ایک سائڈ میں پیرنٹ آتا ہے، دوسری سائڈ میں اسکول آتا ہے، اور آن دا تھرڈ سائڈ اس میں ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا معاشرہ آتا ہے. ان تینوں میں سے اگر کوئی غائب ہو جائے یا اگر اپنی ڈیوٹی نہ سنبھالے تو جو بچہ ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل، اگر اسکول اس میں غائب ہو جائے، اپنی ڈیوٹی نہ نبھائے تو بچے پہ اثر پڑے گا. پیرنٹس نے اگر اس میں غائب ہوئے یا اپنی ڈیوٹی نہ نبھائی تو بچے کا اثر پڑے گا. ایسے ہی معاشرہ جو ہمارا ہے، کیونکہ معاشرے کا بھی اثر پڑتا ہے، معاشرے کا بھی جو اثر یا معاشرہ خراب ہے تو یقیناً بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. تو آپ کا سپورٹ، آپ کا فیڈ بیک ہے اور آپ کی انوالومنٹ از پلئنگ اے ہیوج رول ان دا اسکول. یہ آپ کا انوالومنٹ جو آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہے، قیمتی ٹائم نکالا ہے اپنے بچوں کے لیے، اٹ از اے گریٹ فار اس. اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں، کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے نکالا ہے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے عطا کرے. We are here to listen to you, to share progress. ہم آپ کے بچی کا پروگرس شیئر کریں گے. آپ ہم سے پوچھیں، اس لیے ہم یہ PTM رکھتے ہیں. ڈسکس کریں گے کہ بچہ اور زیادہ امپروو کیسے کرے، ہم اور زیادہ امپروومنٹ کیسے لائے. آپ کے پاس آئیڈیا ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں آئیڈیا دے سکتے ہیں، آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں، آپ کمپلینٹس بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو، تاکہ ہمارا بچہ وہ ڈیولپ ہو جائے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے. تو جزاکم اللہ فار being here. May Allah guide us and grant success to our children in both worlds. آمین. تو تھوڑا سا ہم اپنے اسکول کے بارے میں، ہمارا مشن کیا ہے، واٹ از آور مشن اینڈ واٹ از آور ویژن، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. تو زیادہ ٹائم بھی ہم آپ کا نہیں لیں گے، اٹ ول ٹیک 10 to 15 minutes. اور ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی بنایا ہے، تو بس 10 سے 15 منٹس کے لیے. تو ہمارا جو مشن ہے، اٹ از آفرنگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایجوکیشن ود این انسپائرنگ انوائرمنٹ. ہماری جو سب سے پہلی ہم جو بات کرتے ہیں یا ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم بچوں کا سوچتے ہیں، کیونکہ اس میں کبھی ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کسی اور کا بھی سوچنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی ہم وہاں پہ بچوں کو ہی مقدم رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو اسکول میں بچے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی اور کا سوچتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ایجوکیشن اور زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہو جائے. اور کلٹیویٹنگ اسٹوڈنٹ اسکل، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اسکل بڑھے. جیسے کہ اب دیکھتے ہیں اسپیکنگ میں ہم نے الحمدللہ بچوں کی اچھی خاصی امپرومنٹ آئی ہے. پروجیکٹس بناتے ہیں یہ سمر اسائنمنٹس وغیرہ وغیرہ میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی اسکلز ڈیولپ ہو جائے، ٹیم ورک
لیڈرشپ ایبلٹیز بچوں کی ڈیولپ ہو جائے. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہاؤسز ہوتے ہیں, وہاں پہ لیڈرس ہوتے ہیں, تو بچوں کو ہم کچھ ڈیوٹیز رکھتے ہیں تاکہ ان کی لیڈرشپ ایبلٹیز ڈیولپ ہو جائے. کیونکہ پڑھائی تو صرف بھی پڑھنا ہی نہیں ہے, اصل میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکلز ہونے چاہیے, ایبلٹیز ہونے چاہیے, تاکہ کل جب بچہ بڑے ہو کے اس کو اسکل کی ضرورت پڑ, خاص کر آج 21 سینچریز میں آج کل اسکلز ایز کمپیئر ٹو جو پڑھائی ہے ہماری, اس سے زیادہ آج کل اسکلز کی ضرورت ہے. آج کل AI کا زمانہ ہے. جس بچے کو AI سے مدد نہیں لینی آتی ہے, وہ آگے جا کے کیا کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کے جابس بہت کم ہو رہے ہیں AI کی وجہ سے. بہرحال وہ دوسرا ہی ٹاپک ہے, کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تعلیم بچوں کو دے جو اسلام کے فنڈامنٹلز کو سکھائے بچوں کو, اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی دے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں, یا ہماری سڑکیں اگر ہم دیکھیں گے, یہ سڑکیں شام کو ڈال دے صبح خراب ہوتی ہیں, حالانکہ انجینئر سے بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے اصل میں ان چیزوں کی؟ اصل میں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے. اگر ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامک اسٹڈیز, مورل ایجوکیشن بھی ملی ہوتی تو یہ کام نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہمارا ملک, ہمارا وطن بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ, اگر ہم اپنے بچوں کو دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے گیا. تو ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے, اور ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہو کہ ہم بچوں کو کریٹیکل تھنکرز بنائے. کریٹیکل تھنکر مطلب کہ کوئی ہمارا بچہ ایسا نہ ہو, اگر کوئی اس سے کہے گا اٹھو تو اٹھے گا, کوئی کہے گا بیٹھو تو بیٹھے گا, کوئی کہے گا یہ کام کرو تو وہ کہے گا. نا کہ وہ خود بھی سوچنا چاہیے کیا یہ کام صحیح ہے. اب دوسری جگہ کہیں بھی ایسا بھی ہوگا, کہیں بھی کوئی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ تو ماننا. میں ان جنرل کہتا ہوں کہ ہمارے بچے یس مین نہیں بننے چاہیے. یس مین مطلب کہ کوئی بھی کچھ کہے تو کرے گا نہیں, وہ خود سوچنا چاہیے کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہے, کیا اس سے مت کوئی نقصان ہوگا. تو ایسا ذہن ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے. تو دوسرا ایک ہمارا ویژن یہ بھی ہے کہ ٹو یوٹیلائز ماڈرن ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اور ہمارا سافٹ ویئر بھی ہے یہاں پہ اسکول میں. تو ہم اور بھی زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان فیوچر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچے کا رزلٹ وغیرہ موبائل میں بھی دے سکتے ہیں. صرف آپ کو پاس ورڈ اینڈ لاگ ان کرنا ہے, آپ بچے کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں, اٹینڈنس دیکھ سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اٹ ول ٹیک ٹائم, تو انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تو اور فیوچر کے کچھ ہمارے انشاءاللہ ویژنز ہے, جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ڈیڈیکیٹڈ پرمائسز فار فیمیل اسٹوڈنٹس, الگ ان کا ایک اسکول ہو, الگ ان کا بلاک ہو ہماری بچوں کے لیے. کیونکہ اس کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل معاشرہ کتنا خراب ہے, اسکول میں کیا کیا فتنے ہو رہے ہیں. مطلب اگر آپ سنیں گے تو اپنے کان ہی بند کر لیں گے. تو اس حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ, تو یہ بھی اس میں بھی ٹائم لگے گا, بٹ ہمارا ویژن ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ ہم بچوں کے لیے الگ ایک بلاک کریٹ کر سکے. ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ الگ بلاک ہو, اور انشاءاللہ آگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کالج بنائے, اسٹیبلش کرے. اس کالج میں ہم بزنس اسٹڈیز سکھائے, اسلامک اسٹڈیز سکھائے وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ یہ ہمارے فیوچر بھی کچھ پلان ہے. تو اٹ واز اباؤٹ آور ویژن اینڈ مشن. تو اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے تھے آپ کو. اب ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک بنایا ہے, تو اس ٹاپک کا نام ہم نے رکھا ہمارے بچے ہماری امانت. تو اس میں تھوڑا سا ہی ٹائم دوں گا آپ کا میں. تو لسان العربک جو ڈکشنری ہے اس میں امانت کا میننگ سمجھایا گیا ہے. یہ اپوزٹ ہے خیانت کا, یعنی ایک طرح سے امانت, دوسری طرح سے خیانت. تو امانت مطلب کہ یہ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو
انٹرسٹ کیا ہے آپ کو، یعنی آپ کو ان کو سنبھالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے امانت ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو، آپ کو بھی اور ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو یعنی ناری جہنم کی آگ سے بچائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوائز دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بچائے، کس سے؟ آگ سے۔ ان کی تربیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کی تربیت کیجیے، دنیا کی بھی اور اخروی تربیت بھی کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، اس کا مطلب اگر ہم نہ مانیں تو ہمیں اس کے بدلے، اس کی عوض گناہ لگے۔ دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قال ان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر ایک مانیٹر ہے، ذمہ دار ہے جو اس کے ماتحت ہے۔ یعنی باپ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، ہم جو ہے ہم اپنے اسکول کے بچوں کے ذمہ دار ہے۔ یعنی جو بھی انسان اس کے اندر جو بھی آتا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے، اور اسے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں ایک خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب دیکھیے سوسائڈ کی ریٹس کتنی بڑھ رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کی؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ خراب ہوا ہے اور بھی زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہم سوچیں گے آج سے ہی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں امانت دی ہے، تو اس امانت کی وجہ سے کچھ ہمیں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ تو ان میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ فزیکل ویل بینگ، یعنی ہم اپنے بچوں کا ہیلتھ کا خیال رکھیں، ان کو اچھا کھانا ملے، بیلنسڈ ڈائٹ ہو ان کے لیے، ان کی باڈی اسٹرانگ ہو، اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ ہمارے بچے کھیلنے بھی چاہیے۔ یہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اسکول میں رہتے ہیں 5 بجے تک، پھر اس کے بعد اور لگ بھگ 2-3 گھنٹے ٹیوشن جاتے ہیں یا درسگاہ جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں کہیے کہ کھیلے گے کب؟ کبھی میں بھی سوچتا ہوں جب یہ کیا جیل ہے، اس بچے کے لیے دنیا جیل بن گئی ہے، ابھی کھیلے گا کم سے کم ہی شوڈ ہیو 1 آور، کم سے کم 1 گھنٹہ تو ہو۔ میرا اپنا چھوٹا بچہ ہے، تو اگر وہ کھیلے نا، وہ مطلب مجھے کہتا ہے مجھے کھیلنے دو، تو ہم دیتے اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں آجا پڑھو۔ تو ویسے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ٹیوشن نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر اگر بڑے ہیں تب اگر آپ چاہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں۔ کم سے کم مجھے لگتا ہے 5th تک جو بچے ہیں ان کو گھر میں آپ آرام سے گائیڈ کر سکتے ہو، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خود ان کو پڑھائیے، تو تاکہ وہ کھیل بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک پیرنٹ کا ہمیں مشورہ بھی تھا کہ آپ یہاں پہ ان کو نورانی قاعدہ وغیرہ بھی پڑھائے، کیونکہ ہم یہاں پہ قرآن ان کو پڑھاتے ہیں صبح صبح۔ تو ہمارا پلان یہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو نورانی قاعدہ بھی بچوں کو سکھائے، تاکہ ان کا ٹائم بچے، تاکہ یہ اس جیل سے، اس قید سے باہر نکلے۔ ہم ان کو نورانی قاعدہ بھی انشاءاللہ، ویسے تو ہم نہیں سمجھے، ہماری ڈیوٹی ہی ہے کہ ہم ان کو قرآن بھی اور نورانی قاعدہ بھی سکھائے تاکہ ان کا ٹائم بچے۔ تو اس انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال بچوں کو پراپر سلیپ ملنی چاہیے، کم سے کم 6 to 9 آورس کی سلیپ ہر ایک انسان کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر بچوں کو صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے گاڑی کی وجہ سے، تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ جلدی ہی بچوں کو کھانا وغیرہ دے، تو پھر عشاء کے نماز کے بعد ہی ان کو سلائے، تاکہ وہ صبح سویرے اٹھے اور ان کو پراپر نیند بھی ملے۔ تو اس کے بعد روحانی تربیت ہم اپنے بچوں کو کیسے کریں؟ اپنے بچوں کو نماز سکھائے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم خود پڑھیں گے، آپ دیکھیں ہمارے بچے بھی خود آ کے سائڈ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائے، دعا سکھائے، اور دعا بچوں کے لیے کیجیے۔ خاص کر باپ کی دعا، ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بننے چاہیے، مگر ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ کتنا ہی افسوس ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اور بچوں کو قرآن سکھائے تاکہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائے. بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، کتابوں کے بارے میں بتائیے، فرشتوں کے بارے میں بچوں کو بتائیے تاکہ ان کا دین بھی سنور جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ واقعہ اچھے جتنے بھی واقعہ ہیں سارے اچھے ہی ہیں. واقعہ بچوں کو بتائیے، سٹوریز بچوں کو بتائیے. تو میں اپنا آئی وڈ لائک ٹو شیئر اباؤٹ مائی سیلف. میرا جو بچہ ہے میں روز لگ بھگ اس کو شام کو کہانی سناتا ہوں. کہانی میں یہی صحابہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، اور اسے مزہ بھی آتا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، چاہے 1 منٹ چاہے 2 منٹ. اس میں چھوٹی سی کتابیں بھی آتی ہے پروفٹ سٹوری کے نام سے. وہ 20-30 روپے کی کتابیں آتی ہے. پروفٹ سٹوری ان کا نام ہے. وہ آپ لا سکتے اور آپ پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو سنا سکتے ہیں. مورل تربیت کیسے کریں گے ہم بچوں کو؟ اخلاقی تربیت. بچوں کو ہم سچ بولنا سکھائے. جب ہم خود سچ بولیں گے تب ہی بچہ بھی سچ بولے گا. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی نرمی سکھائیے، شکر کرنا سکھائیے. کوئی اسے کچھ دے گا تو بچے کو کہیے آپ شکریہ کریں. جب آپ کو بھی کوئی دے گا، کوئی چیز دے گا آپ کو، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم شکریہ کریں. جب بچہ دیکھے گا تو وہ بھی خود بخود آٹومیٹکلی شکریہ کرے گا. ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کا جو دماغ ہے، ہمارا برین جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کیسے بنتا ہے. انسان کی انسان ہماری جو پرسنالٹی ہے یہ کیسی بنتی ہے. ہمارا جو برین کے 2 حصے جو ہے، کانشیس اینڈ سب کانشیس. جو ہمارا کانشیس برین ہے، جو یہ دیکھتا ہے، ہمارا برین جو ہم روز دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، ہمارا برین ویسا ہی بنے گا. اگر ہمارا بچہ روز ٹی وی پہ گانے دیکھے گا وہ ایسا ہی بنے گا. اگر روز اچھی کہانیاں دیکھے گا، اچھی چیز دیکھے گا، وہ ایسا ہی بنے گا. آپ اس کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی ہیں اور اس کے بارے میں ریسرچ بھی ہو چکی ہے بہت زیادہ کہ انسان کو افیکٹ کیسے پڑتا ہے معاشرے کا. بہرحال تو ہم اپنے بچوں کے انٹلیکچوئل اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کیسے کریں، اس کا اچھے اسکول کا جہاں پہ دونوں تعلیم دی جاتی ہے وہ اس کا سلیکشن کرے. گھر میں تعلیم کا ماحول بنائے. جیسے ہمارے گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں کتابیں ضرور ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں ایک ایسی جگہ، ایسے کارنر ہونا چاہیے جو خاص پڑھائی کے لیے ہونا چاہیے. اور خود بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. جب خود آپ ایک والدین یا ایک ماں کچھ 5 ہی منٹ 10 ہی منٹ کچھ پڑھے گے تو آپ دیکھنا کہ ضرور آپ کا بچہ اس کی بھی ریڈنگ ہیبٹ بن جائے گی. اور ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنٹینیو رابطہ رکھے. آپ منتھ میں کم سے کم ایک بار وزٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بچے میں کیا ہے، کیسے آگے چلے. اس سے بھی آپ کی بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. کچھ آن لائن سافٹ ویئرز آتے ہیں. ویسے تو موبائل 3 سال سے کم جو بچے ہوتے ہیں ان کو دینا نہیں چاہیے، یا اگر دیں گے تو بہت کم. اب جو سے بڑے ہیں اگر آپ ان کو آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دیتے ہیں، بٹ اٹ شوڈ بی سپروائزڈ اپنے پاس، نہ کہ کہیں دور کے. اور وہی دیکھنا چاہے جو آپ چاہتے ہو وہ دیکھے. کچھ ایپس آتی ہے جیسے ڈیولنگو ایپ ہے، تو وہاں پہ لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. گوگل کی ایپ آتی ہے، گوگل ریڈ الانگ، یہ پلے اسٹور میں اویلیبل ہے. وہاں پہ ریڈنگ سکھاتے ہیں آپ کو، آپ ریڈنگ سیکھ سکتے ہیں. یا کچھ یوٹیوب چینلز ہے جو اچھی ہے، آپ خود یا انشاءاللہ اگر ہمیں بھی کبھی ٹائم آئے تو ہم آپ کو لنکس پرووائڈ کریں گے. ان چینل سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کم سے کم بچوں کی ایج مجھے لگتا ہے فرام 1st یا 2nd کلاس سے آپ بچوں کو تھوڑا سا کبھی موبائل دکھا سکتے ہیں. اور بچوں کو ہمیشہ نصیحت کیجیے کہ یہ جو آپ پڑھتے ہو یہ خالی ایگزام کے لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہم اپنی زندگی کے لیے پڑھتے ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھائی اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خالی ہم ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں. ایسے سماجی تربیت بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے. باہر جب بچہ نکلے تو کس کے ساتھ زیادہ بات کرنی ہے، کس کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنی ہے، کس کو خالی سلام کرنے اور جانا ہے. ایسی بھی تربیت ہمیں اپنے بچوں کو کرنی چاہیے. اور خاص کر ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ان کے دوست کون ہونے چاہیے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی انسان کو پہچاننا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں اس کے دوست کون ہیں، کیونکہ ہمیشہ گندا انسان گندوں کے ساتھ ہی چلے گا اور اچھا انسان اچھے کے ساتھ ہی چلے گا۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، اور ان کو سمجھانا ہے کہ اچھے دوست وہی ہے جو ہمیں اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے، جو برے چیزوں کی طرف رہنمائی کرے وہ کبھی ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال اٹ واز اے شارٹ ٹاپک جو ہم نے آج پریپیئر کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، تو جزاکم اللہ خیرن۔ اگر آپ میں سے کوئی کوشچن ہوگا ریگارڈنگ دس یا کچھ بھی ہوگا تو یو آر موسٹ ویلکم۔